میں نے آپ کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنائی ہوگی، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا طریقہ ہے، کہانیاں سناتے ہیں۔ کہانی سنانا ان کا مقصد نہیں ہوتا، کہانی اس لیے سناتے ہیں کہ لوگ دلچسپی سے سنتے ہیں۔ کہانی ہر کوئی سنتا ہے دھیان سے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا وہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہانی سنائی، بھیڑیا تھا، لومڑی تھی اور شیر تھا۔ جنگل میں بھوکے تھے، شکار کی تلاش۔ شیر نے کہا آؤ مل کر شکار کرتے، لومڑی تم بھی کرو، بھیڑیے تم بھی کرو، میں شیر ہوں میں بھی کرتا ہوں، مل کر شکار کرتے ہیں۔ وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، شیر، لائن جس کو آپ کہتے ہیں۔ تینوں نے شکار کیے۔ شیر نے نیل گائے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ماری، لومڑی نے خرگوش مارا یا ہرن مارا، بھیڑیے نے خرگوش مار لیا۔ تینوں جانور، ایک ہرن مارا گیا، ایک خرگوش مارا گیا اور ایک گائے۔ شیر نے بھیڑیے کو گرگ کہتے ہیں فارسی میں، گرگ، اس کو کہا یہ شکار ہو گیا ہے، اب تو تقسیم کر، تینوں کو بانٹ۔ اس نے کہا سیدھی سیدھی بات ہے، آپ نے گائے ماری ہے، آپ گائے کھاؤ۔ اس نے خرگوش مارا ہے، یہ خرگوش کھائے۔ میں نے ہرن مارا ہے، میں ہرن کھاؤں۔ اپنا اپنا شکار۔ جب اس نے یہ تقسیم کی، شیر کو غصہ آ گیا۔ ہرن کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے، وہ اپنے لیے رکھ لیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اپنا اپنا شکار اور اپنی اپنی قسمت۔ اس کو آیا غصہ، اس نے اس کو ایک اپنے پنجے کا وار جس کو کہنا، ایک جھانپڑ مارا، ایک تھپڑ مارا، بھیڑیا وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ شیر نے لومڑی سے کہا او بھی لومڑی تو بڑی سیانی ہے، اب تو تقسیم کر، تیرے بارے میں مشہور ہے کہ تو بہت سیانی ہے، تو تقسیم کر۔ اس نے کہا جی بادشاہ، آپ کو اس وقت اگر طلب ہے تو آپ ہرن کھا لیجئے، پھر شام کی چائے کے وقت آپ خرگوش کھا لیجئے گا، رات کو ڈنر میں آپ گائے کھا لیجئے، آپ یہ سب لے لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہلکا سا کھانا ہے، پہلے خرگوش کھا لیں، بعد میں ہرن کھا لیں، اور جب زیادہ بھوک لگے گائے کھا لیں، جس طرح بھی ترتیب۔ شیر خوش ہو گیا، اس نے خوش ہو کے کہا او بھی لومڑی، تو نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تقسیم جو تو نے کی ہے، تیری تقسیم سے میرا جی خوش ہو گیا ہے، تو نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ لومڑی نے کہا بھیڑیے کے حال سے، بھیڑیے کے حال سے سیکھا ہے۔ کہانی ہو گئی ختم۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ جنگل کا بادشاہ، اس کو ناراض کیا تو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ خود بھی گیا نرا گھاٹا، کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس کو خوش کیا تو شیر نے خوش ہو کے کہا بھی لومڑی، تیری تقسیم سے میں بہت خوش ہوا ہوں، یہ سب تو کھا لے، میں اور مار لوں گا، یہ سب تیرا ہو گیا۔ تو لومڑی نے بادشاہ کی بات کا خیال رکھا، اس کی حیثیت کا خیال رکھا، سب کچھ ملا یا نہیں ملا؟ بلا تشبیہ، سمجھانے کے لیے پہلوں کے حال سے سیکھو۔ اگر وہ بھیڑیے کے حال سے سیکھ گئی تو ہم پہلی قوموں کے حال سے کیوں نہیں سیکھتے؟
اور آج بھی ہمارے سامنے ظلم کرنے والا ظلم کرے، ہم اس کے ظلم کے حال سے سیکھتے وہی چیز خود کرنے لگ جائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا جی، لوگوں کے پاس آئے، جی پہلوں نے بڑا ظلم کیا، تم پر یہ کیا، تم پر یہ کیا، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، اور پھر خود بھی وہی کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو پہلوں سے سیکھو اور سیکھ کر وہ غلطی نہ دہراؤ۔ گھریلو معاملات ہوں، تجارت ہو، کھیتی باڑی ہو، سب جگہ ہمارے سامنے پہلوں کی مثالیں موجود ہیں، مگر ہم سیکھتے اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا امن چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، خوشگوار ماحول، آسانی سے زندگی بسر کریں۔ مجھے بتائیں، جب ہم صحیح نہیں ہوں گے ماحول صحیح ہوگا؟ یہ دنیا چل رہی تھی، یہودیوں نے فلسطینیوں کے خلاف قدم اٹھایا، ان کو بے گھر کیا، ان کو ان کے وطن سے نکالا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا۔ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کتنی پریشانیاں ہوئیں، نتیجے میں کیا ہوا؟ رد عمل۔ کیا ہوا؟ ری ایکشن کہتے ہیں اس کو، یعنی ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ گیند پھینکیں دیوار پر تو وہ واپس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ جی، اب آپ نے لوگوں کو بلا وجہ تنگ کیا، نتیجے میں کیا ہوا؟ وہی فلسطینی مجبور ہوئے، ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، نتیجے میں انہوں نے یہ ہائی جیکنگ، طیارے اغوا کرنا، بموں کا استعمال انہوں نے کیا۔ کیوں؟ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جس نے ظلم کیا، کیا اس نے اپنے ظلم کے بارے میں یہ مانا کہ میں ظلم کر رہا ہوں؟ جب آپ نے دنیا کو تنگ کیا تو نتیجے میں پوری دنیا میں امن، وہ اس کو کہتے ہیں نا امن کی فاختہ، وہ اڑ گئی۔ اب آپ غیر محفوظ ہو گئے، اب آپ کو سیکیورٹی پہ خرچ کرنا پڑ گیا۔ امریکہ میں 2 بلڈنگیں گرائی گئیں، 2 بلڈنگیں۔ پہلے تو یہ سمجھتے تھے نا کہ نہیں کوئی وہ سازش ہوئی ہے، اب پتہ چل گیا کہ وہ گرائی گئیں۔ خود جس طرح جو بھی تفصیل اس کی سامنے آئی اس کے مطابق وہ گرائی گئیں۔ اس کے بعد پوری دنیا میں بتاؤ امن ہوا؟ مشکلات آئیں، کتنے آلے بنانے پڑے سیکیورٹی کے نام پر، کتنے آپ نے خرچ بڑھا لیے، اور آپ غیر محفوظ ہو گئے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کے سائے سے ڈرنے لگ گیا۔ ساتھ آ کے آپ کے کوئی موٹر سائیکل گاڑی کھڑی ہوتی ہے، آپ چکنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر دے، آپ کو اتنا خوف ہونے لگ گیا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جی امن نہیں ہے، تو اس امن کو خراب کس نے کیا؟ خود یہ اپنا عمل انسانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ کورونا کی وبا پھیلائی آپ نے، جو بھی پروگرام تھا آپ کا، آپ نے اس کے مطابق پھیلائی۔ بتائیے اپنے لیے مشکلات کی یا نہیں کی؟ کتنے کاروبار بند ہوئے، ہوائی جہاز کا سفر بند ہو گیا، کتنے لوگ ایئر لائن کے ملازم تھے وہ ان کو فاقے کرنے پڑ گئے، کتنے مہینے تک جناب پروازیں نہیں چل رہی ہیں، کتنے لوگوں کے کتنے کاروبار، آپ کی دکانیں بند، بزنس بند، جی چیزیں ترقی نہیں ہو رہی، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اب آپ اپنے عمل پہ غور نہیں کرتے، آپ الزام لگا رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن۔ بھئی خود کیا کر رہے ہو؟ دنیا کو اس وقت اب ویکسین کے نام پہ جو ویکسین بنا لی ہے، لازمی بات ہے وہ انہوں نے لگانی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس پہ انہوں نے کاروبار بھی کرنا ہے، پیسے بھی لینے ہیں، اپنی قیمت بھی پوری کرنی ہے، لیکن یہ کہ خود ان کو کچھ مل نہیں رہا۔ مجھے بتائیں قدرت سے ٹکرانے کا انجام کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟
ان کو آج بھی یہی دعوت ہے، ایمان لے آؤ، اللہ کے اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، مگر بنتے نہیں۔ تو جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کی بات تو رہی ایک طرف، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایمان والے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ 57 ملک 56 یا 57 ملک مسلمان بتائے جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ سارے مل کر ایک قوت بن جائیں، مسلمانوں کو کوئی میلی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ان کے ہاں خود آپس میں ایسا سلوک کہ وہ غیروں پر مہربان ہیں، اپنوں کے ساتھ وہ سختی کر رہے ہیں۔ مہربانی۔ مسلمانوں کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل، نرم ہیں، اور کافروں پہ سخت ہیں۔ یہاں معاملہ یہ کہ کافروں پہ نرم ہیں، آپس میں سخت ہیں۔ تو جب آپ قرآنی تعلیمات کے خلاف کریں گے فائدہ ہوگا۔ اچھا، قرآن نے صاف کہہ دیا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کا دین قبول کر لو گے یا ان کے پیروکار بن جاؤ گے تو وہ چھوڑیں گے، ورنہ نہیں۔ قرآن نے واضح کہہ دیا، مگر ہم مانتے نہیں، ہم الٹا کر رہے ہیں۔ حکم دیا گیا ان کو جزیرہ عرب سے نکالو، ہم داخل کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب یہ ٹکراؤ ہوگا ہمیں امن ملے گا؟ اونچی۔ اب سن لے قرآن کا بیان۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تو سن لو، تمہاری یہ ہٹ دھرمی، ضد، عناد، دشمنی، تم مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ ان تدبیروں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یقین ہے اللہ پر یا نہیں؟ اونچی۔ سورج اسلام کا ہی چڑھا رہے گا، کوئی نیچا کر سکتا نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ دبانے والے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کا جھنڈا وعدہ ہے۔ ہاں مشکلات آئیں، ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں، ہم ایمان والے ہوں گے، صحیح ہوں گے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب ہم اپنے ایمان میں، عمل میں کمزور ہو جائیں گے، مشکلات آئیں گی، مگر یقین رکھیں کہ کافر کبھی بھی اللہ کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، شاید یاد ہو، کفر کا شور زیادہ ہوتا ہے، زور کم ہوتا ہے۔ شور زیادہ اور زور کم ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے مقابلے کی تیاری کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بے فکر ہو جائیں، نہیں جی اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ ہی کا وعدہ ہے۔ رزق کا تو بیج بوتے ہو یا نہیں، پانی ڈالتے ہو یا نہیں، فصل اگتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہو یا نہیں، پھر کٹائی ہوتی ہے، پھر چھٹائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو یہ سارے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے رزق کا، مگر یہ سارے مرحلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہی کا وعدہ ہے فتح کا بھی، کامیابی کا بھی، مگر ہم نے تیاری کرنی ہے یا نہیں؟ ذرا کہیے ایک بار اور۔ اب یہ بتائیں کیسے کرنی ہے؟ کشمیر فتح کرنا ہے انڈیا کے گانے سن کے؟
انڈیا کی فلمیں دیکھ کے، ان کے طور طریقے اپنا کر، غیروں کی شرٹیں پہن کے مسجد میں آئیں گے، مسجد میں آ کے فون بند نہیں کریں گے، باتیں کریں گے۔ عمل میں ہم سارے غیروں کی چیزیں کریں گے اور پھر کہیں گے نہیں جی کشمیر ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، کامیابی ہماری۔ تو مجھے اور آپ کو تیاری کرنی، کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ اور قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبرانا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، غم نہیں کرنا، تم ہی بلند ہوگے۔ ان کنتم مؤمنین، کب؟ جب کہ تم ایمان والے ہوگے۔ آج ہماری امیدیں نہیں جی چائنا مدد کرے گا، روس مدد کرے گا، امریکہ کرے گا، فرانس کرے گا، برطانیہ کرے گا تو کامیابی ہوگی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ مدد کرے گا تو کامیابی ہوگی؟ یہاں تمہیں دوسرے کیوں یاد آ رہے ہیں؟ یہی تمہاری کمزوری کہ تم مومن نہیں رہے۔ شرک کے فتوے لگانے والے، ہم کہیں نبی مدد کرے گا تو فتوے لگائیں گے، کافروں کے ملکوں کا یا کافروں کا نام لیں تو وہ فتوے لگاتے نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں ان کے فتووں کا کیا حال ہے، وہ بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ تو مسلمان کو ہمت نہیں ہارنی ہے، محنت کرنی ہے، یقین کس پہ رکھنا ہے؟ خذوا حذرکم، حکم ہے ہتھیار اپنے تیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم میں جتنی بھی طاقت ہے اس کے مطابق تیاری کرو، آپ جو بنا سکتے ہو بناؤ، تیاری کرو، ہتھیار پکڑو، مگر بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ اونچی وعدہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کو وعدہ دے دیا۔